السلام علیکم بچوں، کیا حال ہے آپ کے؟ میں ناز آپ کے ساتھ ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ شیطان کی پیدائش سے لے کر اس کی موت تک ساری ڈیٹیلز جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ شیطان کے بارے میں بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس کا نام آسمان پر عزازیل تھا اور وہ طاؤس ملائکہ، بادشاہ افلاک، فرشتوں کا امام، مقربین کا سردار، جنت کے بیت المال کا خازن اور معلم، ملائکہ کا معلم تھا۔ خالق کائنات کے چند مقرب ترین ملائکہ میں سے تھا اور اسے یہ اعزاز ہزاروں سال تک دن رات کی مسلسل ریاضت اور عبادات کے باعث اللہ تعالیٰ نے اسے عطا فرمایا تھا۔ ہر وقت ہر لمحہ وہ ذکر الہی اس کی خاص صفت تھی اور اللہ کی رضا اس کا مقصد حیات تھا۔ پہلے آسمان سے 7ویں آسمان تک، جنت الماوا سے لوح محفوظ تک بلا روک ٹوک رسائی اسے حاصل تھی اور دوسروں پر اسے برتری حاصل تھی۔ اور یہ آدم کی تخلیق سے ہزاروں سال پہلے کی بات ہے کہ ایک دن شیطان کی زبانی آپ یہ کہانی سنیے کہ ابلیس کہتا ہے کہ ایک دن میں ادب و احترام کے قرینوں کا خیال رکھتے ہوئے لوح محفوظ پر پہنچا، شکر و احسان سے بوجھل پلکوں کو اٹھا کر اوپر دیکھا جہاں تحریر تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ یہ پڑھ کر میرے پورے وجود میں خوف سے سنسناہٹ طاری ہو گئی، تو میں نے ڈرتے ڈرتے عرض کیا کہ اے اللہ، یہ شیطان کون ہے؟ بارگاہ خداوندی سے آواز آئی، اے عزازیل، یہ نہایت عابد، زاہد، برگزیدہ اور میرے مقربین خاص میں سے ہے، لیکن یہ تکبر میں مبتلا ہو کر میری حکم عدولی کرے گا، بس میں اسے ملعون و مردود قرار دے کر راندہ درگاہ کر دوں گا۔ رب ذوالجلال کی اس بات سے میں بہت ڈرا، لرز اٹھا، میری زبان لڑکھڑا گئی، اٹکتے لفظوں کے درمیان پھر عرض کیا، اے معبود برحق، کیا میں اس سے واقف ہوں؟ ارشاد ہوا، وقت آنے پر تو نہ صرف اسے پہچان جائے گا بلکہ اس کے انجام سے بھی واقف ہو جائے گا۔ عرش معلیٰ سے آنے والی اس جواب سے میرا وجود کانپ اٹھا، میں بے اختیار آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں نے سوچا آخر وہ کون بدبخت اور بد نصیب ہوگا جو ہمیشہ کے لیے نشان عبرت بنا دیا جائے گا۔ پھر برسوں تک یہ خیال میری سوچوں پر غالب رہا، تاہم گزرتے وقت کے ساتھ بڑھتی ذمہ داریوں اور شدید مصروفیات نے اس واقعے کو میری یادوں سے دور کر دیا، محو کر دیا۔ فرشتوں کے استاد کی حیثیت سے میری ذمہ داری درس و واعظ بھی تھی، جس کا آسمانوں میں دور دور تک چرچا تھا۔ ابلیس کا خاندانی پس منظر کیا تھا یہ بھی آپ ضرور سنیے کہ حضرت آدم کے دنیا میں آنے سے قبل کرۂ ارض اور آسمان پر 2 قسم کی مخلوقات رہتی تھی، ایک نوری اور دوسری ناری۔ نوری مخلوق نور سے پیدا کیے گئے فرشتے ہیں جو آسمان میں رہ کر دن رات اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں اور ان کے ہاں عورتیں نہیں ہوتی، نہ ہی ان کی نسلیں پیدا ہوتی ہیں۔ ناری مخلوق جنات ہیں جو آگ سے پیدا کیے گئے ہیں، یہ زمین پر رہتے ہیں اور ان کی یہاں عورتیں بھی ہوتی ہیں، ان کی نسلیں بھی خوب پھیلتی ہیں۔ جنات میں شر کا مادہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اکثر لوگ ابلیس کو فرشتہ سمجھتے تھے، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں جنات کی نسل میں سے تھا اور آگ کے بھڑکتے شعلے سے پیدا کیا گیا تھا۔ جس طرح انسانوں میں حضرت آدم کو ابو البشر کہا جاتا ہے، اسی طرح میرے جد امجد تارانوس کو ابو الجن کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ کچھ مورخین نے ان کا نام مارج بھی لکھا ہے۔ یہ ابلیس کے پیدا ہونے سے 1.5 لاکھ سال پہلے کا واقعہ ہے کہ اس کے والد کا نام چلیپا اور ابو الغوی اس کی کنیت تھی۔ اس کے باپ کا چہرہ ببر شیر جیسا تھا، وہ بڑا باروب، بہادر، قوی اور نڈر جن تھا۔ اس کا باپ اپنی قوم کا سردار تھا۔ قوم میں جنات کا ہر جن اس کے باپ کی دہشت سے خوف کھاتا تھا، اسی لیے اس کی قوم اسے شاشین کے نام سے یاد کرتی تھی، جس کے معنی دل دہلا دینے والا، اور اس کی ماں کا نام تبلیس تھا۔ وہ بھی اس کے باپ کی طرح بہت طاقتور، بہادر اور نڈر جن تھی۔ جنوں کی اکثریت سرکش،
شرپسند، فسادی اور جنگ و جدل کی دل دادا تھی، جبکہ نیک اور پرامن جنوں کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر تھی۔ اور ابلیس کا باپ اپنے قبیلے کے لیے اس نے بہت جنگیں لڑی، اور ایک وقت وہ آیا کہ تمام قبائل اس کے باپ کے زیر نگیں ہو گئے، اور یہی وہ وقت تھا کہ جب اس کی قوت اور طاقت جو تھی وہ تکبر میں مبتلا ہو کر سرکشی پر اتر آئی، یہاں تک کہ اس کے جھگڑے اور فسادات اور خون خرابے سے زمین سرخ ہو گئی۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس فساد کے قلع کما کے لیے آسمانوں سے فرشتوں کی فوجیں بھیجیں۔ زمین پر اس کی قوم اور فرشتوں کے درمیان ایک خوفناک جنگ ہوئی، جس کے نتیجے میں اس کے والدین سمیت زیادہ تر شرپسند جن مارے گئے۔ کچھ سمندر پار دور دراز جزائر میں جا چھپے، جبکہ نیک جنہوں نے غاروں میں پناہ لے لی۔ اس وقت ابلیس بہت چھوٹا تھا اور اس تباہی پر ایک میدان میں کھڑا زاروں کے تار رو رہا تھا۔ اس کے ارد گرد جنات کی لاشوں کے ڈھیر پڑے ہوئے تھے۔ فرشتوں کا کام ختم ہو چکا تھا، وہ آسمان پر اڑتے ہوئے واپس جا رہے تھے کہ اچانک فرشتوں کے ایک گروپ نے ابلیس کو روتے دیکھا تو زمین پر اتر آئے۔ ابلیس انتہائی خوبصورت تھا، حسین و جمیل تھا، اور اس کے چہرے سے معصومیت ٹپکتی تھی۔ فرشتوں کو ابلیس پر ترس آ گیا، چنانچہ انہوں نے رحم دل فرشتے حضرت جبرائیل کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے اجازت لی کہ اسے ہم ساتھ لے آئیں، اور پھر اللہ کی رضا سے اسے گود میں لے کر پہلے آسمان پر اتر گئے۔ وہاں اس کی تعلیم و تربیت کا بہترین بندوبست کر دیا گیا۔ ابلیس بہت ذہین اور محنتی بھی تھا، اپنی تمام تر وقت عبادت و ریاضت میں گزارتا تھا، اپنے اتالق فرشتوں سمیت سب سے بہت کم بات کرتا، اکیلا ہی آسمان کی سیر کو نکل جاتا اور گھنٹوں قدرت الہی کے راز سربستہ کو جاننے کی کوششوں میں اپنا سر کھپاتا رہتا۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا، اس کے سرد رویے نے فرشتوں میں اس کو مغرور مشہور کر دیا تھا، لیکن اس کی فکر نہیں تھی اسے، اور اس کا مقصد، ابلیس کا مقصد تو صرف اللہ کا مقرب بننا اور اس کا عبادت گزار بننا تھا، جس کے لیے وہ دن رات ریاضت و عبادت میں مصروف رہتا تھا، یہاں تک کہ ایک دن اللہ نے اسے دوسرے آسمان پر فائز فرما دیا، اور پھر گزرتے وقت کے ساتھ اس کی علمیت اور قابلیت کی بنا پر اللہ تعالیٰ کا اسے قرب حاصل ہوتا چلا گیا۔ پہلے آسمان پر اسے عابد کا لقب حاصل ہوا، اور اس کے بعد دوسرے آسمان پر اسے زاہد، اور تیسرے آسمان پر عارف، چوتھے آسمان پر ولی، پانچویں آسمان پر اسے تقی، چھٹے آسمان پر اسے خازن، اور ساتویں آسمان پر ابلیس کو عزازیل کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ عزازیل کا مطلب ہوتا ہے فرشتوں کا قائد۔ حضرت کعب بن احبار بیان فرماتے ہیں کہ ابلیس 40,000 برس تک جنت کا خزانچی رہا، 80,000 برس تک ملائکہ کا ساتھی رہا، 20,000 برس تک ملائکہ کو واعظ سناتا رہا، 30,000 برس تک مقربین کا سردار رہا، 1,000 برس تک روحانین کی سرداری کے منصب پر فائز رہا، 14,000 برس تک عرش کا طواف کرتا رہا۔ لوح محفوظ پر اس کا نام ابلیس لکھا ہوا تھا، اور یہ اپنے انجام سے غافل اور خاتمے سے بے خبر تھا۔ اور ایک دن کا واقعہ ہے کہ یہ 7ویں آسمان کی سیر کرتا ہوا اوپر پہنچا تو اسے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نئی مخلوق پیدا فرما دی ہے، جس کے لیے دنیا کے ہر کونے سے مٹی لائی گئی ہے۔ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کے پتلے کو اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا، اور یہ بغیر روح کے 40 سال تک اسی طرح پڑا رہا۔ فرشتے جب اس کے پاس سے گزرتے تو گھبرا جاتے، ان میں سے زیادہ گھبرانے والا ابلیس تھا۔ یہ اس کے پاس سے گزرتا تو اسے مارتا، جس کی وجہ سے جسم سے ایسی آواز نکلتی جیسی کھنکھناتی مٹی کی ٹھیکری سے نکلتی ہے۔ ابلیس اس جسم کے منہ سے اندر سے داخل ہوتا اور پیچھے سے نکل آتا، اور فرشتوں سے کہتا کہ تم اس سے نہ ڈرو، یہ تو اندر سے خالی ہے۔